مفتی طارق مسعود صاحب کے مزید بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاک اللہ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ فرشتے تو اس لیے مان لیتے ہیں کہ اللہ تو نے دودھ پیدا کیا، دودھ پیتے نہیں ہیں لیکن شکر میں سجدے میں گرے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو دودھ کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کی خواہشات نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ مسئلہ ہے، جنات کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے، جنات کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کہ ان میں بھی خواہشات ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا نا جنات کو اور فرشتوں کو، فرشتوں نے ٹھا کر کے کر لیا سجدہ۔ اڑی کس نے کی ہے؟ شیطان نے اڑی کی، اس نے بولا یہ کیا بات ہے یار، یہ ایسے ہی ہے جیسے جونیئر کو سینئر بنا دیا جائے، تو جو سینئر ہے وہ کیا کر دیتے ہیں؟ استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ آرمی میں ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کسی جونیئر آفیسر کو ایک دم چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا جائے تو اس سے اوپر کے جتنے آفیسر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ فوراً ریزائن دے دیتے ہیں، اس لیے کہ بھائی جو ہم سے جونیئر تھا ہم اس کو سلوٹ کیسے کریں؟ اب انسان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ تو آرمی میں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن جب آرڈر دینے والا اللہ ہو تو پھر اس کو حکم کو ٹھکرانے میں یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ کس کی توہین ہے؟ خدا کی ہے۔ تو پہلے آپ ہیں یا پہلے گاڈ ہے؟ پہلے اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کے بارے میں جنات کو، فرشتوں کو سجدہ کرو، تو سجدے سے انکار کس نے کیا؟ جنات، شیطان نے، وہ بھی جن تھا۔ اور اس انکار کی جو ریزن تھی اس کی حضرت حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی، بڑے اللہ والے بزرگ، ان کی زبان پہ اللہ نے بہت معرفت جاری کی تھی، بہت حکمت کے موتی ان کی زبان سے جھڑا کرتے تھے۔ انہوں نے بڑی دلچسپ بات لکھی ہے، فرمایا کہ شیطان نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ شیطان کے پاس 3 عین تھے، چوتھا عین نہیں تھا۔ شیطان کے اندر جو ہے نا 3 قسم کے عین تھے۔ نمبر 1 عابد تھا، عابد والا عین تھا، اس میں عابد کے شروع میں عین آتا ہے نا، عبادت گزار بہت تھا، بہت عبادت کیا کرتا تھا۔ دوسرا عارف تھا، عارف اللہ کو پہچانتا بھی تھا، اللہ کی معرفت بھی تھی اس کے دل میں۔ معرفت اس لیے تھی کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کا غضب اس کی حکمت پہ غالب نہیں آتا۔ غضب کی حالت میں اللہ سے دعا مانگی کہ مجھے قیامت تک کی عمر دے دے، اور اللہ نے اس کو عمر دے دی ہے، تو اللہ کو پہچانتا بھی تھا۔ اور تیسرا تھا عالم، علم بھی تھا۔ یہی تو چیزیں ہوتی ہیں، علم بھی ہو، عبادت بھی ہو، اللہ کی معرفت بھی ہو، تو اور کیا چاہیے؟ کامل ہو جاتا ہے نا انسان اس سے۔ بھائی آپ کے پاس نالج بھی بہت ہو، علم، آپ اللہ کو پہچانتے بھی ہوں، اس کی معرفت ہو آپ کے دل میں، اور آپ عبادت گزار بھی ہو، تو اب رہ کیا گیا؟ ایک چیز رہ گئی تھی، ایک چیز رہ گئی تھی۔ تینوں چیزیں تھی مگر پھر بھی مرتد ہو گیا، پھر بھی کیا ہو گیا؟ مرتد۔ وہ تیسری چیز تھی عاشق کا عشق، عین کا عشق کا جو عین ہے وہ اس کے اندر، بولو نا یار، نہیں تھا، محبت نہیں تھی، عشق نہیں تھا اللہ سے۔ علم، عبادت، سب کچھ۔ تو جب اللہ نے حکم دیا تو اپنے علم کی بنیاد پر اللہ پر اشکالات شروع کر دیے کہ اے اللہ کیوں یہ جو تو مجھے آرڈر دے رہا ہے کہ میں آدم کو سجدہ کروں، اس کی ریزن پتہ چل سکتی ہے؟ جیسے لوگ مفتیوں سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ یہ مسئلہ جائز ہے یا ناجائز، تو ایکچولی مفتی صاحب ذرا کچھ ریزن پتہ چل جائے گی، اس کی لاجک پتہ چل جائے گی۔ سود کیوں حرام ہے؟ شراب کی اگر 2-4 گھونٹ پی لیے تو کیا ہو گیا؟ اس بہک تھوڑی رہے ہیں ہم، کوئی پی کے بہکتے تھوڑی ہیں، تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، تو لاجک سمجھ میں نہ آئے تو کہتے ہیں یار اللہ نے یہ اس قسم کے احکام دے دیے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔ تو شیطان نے بھی یہ کہا کہ اے اللہ یہ جو تو مجھے کہہ رہا ہے تو ایکسکیوز می، اس کی ذرا مجھے لاجک پتہ چل سکتی ہے کہ میں کیوں سجدہ کروں آدم کو؟ ہے بھائی کوئی وجہ اس کی ریزن؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تم پہلے اس کی لاجک بتا دو گے کہ تم سجدہ کیوں نہیں کر رہے۔ اللہ نے بھی یہ سوال پوچھا کہ تم بتاؤ گے اس کی لاجک کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اور تم سجدہ نہیں کر رہے؟
اس کے بعد بھی کسی لاجک کی ضرورت ہے. استکبرت ام کنت من العالین. اللہ نے کہا دو باتوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے, یا تو تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو یا بڑا بننے کی کوشش کر رہے ہو. بعض دفعہ ایک آدمی اپنے آپ کو بہت فنٹر سمجھتا ہے, وہ اپنے باپ کے آرڈر کو نہیں مانتا کہ میں 18ویں گریڈ کا آفیسر ہوں اور میرے ابا دیہاتی ہیں تو میں اب وہی ابا کی ہر بات مانوں. ایسا نہیں ہوتا. تو یہ اس کی علامت ہے کہ اپنے آپ کو ابا سے بڑا سمجھتا ہے. اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے سمجھتا تو یہی ہے کہ ابا ہی سب کچھ ہوتے ہیں, گھر میں ابا کی موجودگی میں کسی دوسرے کی نہیں چلنی چاہیے, لیکن باپ بننے کی ناجائز کوشش کر رہا ہوتا ہے. ابا ہیں تو آپ ہی, لیکن آج سے کون ہے؟ آج سے میں ابا ہوں. یہی شو کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے نا کہ اب کس کی گھر میں چلے گی. بھائی ابھی روزہ, ابھی بہت ٹائم ہے, تھوڑا سا آپ لوگ جواب دیں, کچھ ہاں ہوں کریں. تو اس اللہ نے شیطان سے کہا کہ بڑے ہو یا بڑے بننے کی کوشش کر رہے ہو. تو یاد رکھو شیطان نے کیا کہا, انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. کیا مطلب؟ میں بڑا بننے کی کوشش نہیں کام پہ بتائی ہے. کلا انا خلقناہم مما یعلمون. اللہ فرماتے ہیں اے انسان ہم جانتے ہم نے تجھے کس چیز سے پیدا کیا, تو تیرا جو مادہ ہے جس سے تو بنا ہے اس کے لحاظ سے تیری کوئی فضیلت نہیں ہے. اب فضیلت صرف اور صرف کس بیس پر ہے کہ تو گناہوں کی خواہش ہونے کے باوجود قربانی دیتا ہے اور اللہ کے دین کو فالو کرتا ہے. شیطان اس قربانی میں ناکام ہو گیا اور تو اس قربانی میں کامیاب ہوگا. اگر ہوگا تو ہے تیری فضیلت, نہیں ہے تو تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. پھر انسان میں 3 مقام ہے ہی نہیں, یا تو فرشتوں سے افضل ہے یا پھر جانوروں سے بدتر ہے. تو شیطان میں جو ٹیکنیکل فالٹ تھا وہ کیا تھا؟ اس کے دل میں اللہ کی محبت, بولو بھائی, نہیں تھی. محبت نہ ہونے کی وجہ سے لاجک کے پیچھے لگ گیا. جب محبت ہوتی ہے تو اگر شیطان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی تو اللہ جب اسے آرڈر کرتے وہ فوراً کھل جاتا زمین پہ. محبوب کا حکم ہے بھائی, لاجک کیا, لاجک کیا. دنیا میں اس کی مثالیں ملتی ہیں. کسی سے محبت ہو جائے, اچھا یہ بات یاد رکھو کہ اس سے اللہ کی محبت پہچاننے کے بہت بڑا کرائیٹیریا بھی ہے. اگر شریعت آپ کو حکم دے رہی ہے کسی ایسے آدمی کے احترام کا جس کے احترام کا آپ کا دل نہیں چاہتا, اور پھر بھی آپ اللہ کی خاطر اس کا احترام کرو جیسے کہ مولوی صاحب, تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے. آپ یہ نہیں دیکھتے, کیونکہ مولوی پہ تو طنز ہوتے ہیں نا کہ مولوی ایسے مولوی ایسے, دل نہیں چاہتا, لیکن یہ سوچ کے کہ یار چلو نماز پڑھاتے ہیں, کیا خیال ہے بھائی, نماز پڑھا دیتے ہیں. ویسے اپنے باس کے احترام کا تو سب کا دل چاہتا ہے کہ پیسے ملتے ہیں نا. مولوی تھے تو پیسے, اور بیچارہ جس کا زیادہ اچھے طریقے سے عید کے دن گلے ملتا ہے نا مولوی صاحب سے, اس کو نظر رکھ لیتے ہیں, بیٹا اگلی دفعہ چندہ یہ جو پنکھا خراب ہے اس سے لگوانا, یہ بہت اچھے طریقے سے مل رہا ہے مجھ سے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے لوگ ڈرتے ہیں کہ چپک نہ جائیں کہیں اور زکوٰۃ نہ مانگ لیں, فطرہ نہ مانگ لیں اپنے مدرسے کے لیے, مسجد کے لیے, تو یہ وہ ڈرتے رہتے ہیں لوگ. مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. جزاک اللہ.